بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سخن علم کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ نئے سال کے آغاز میں جہاں لوگ سال کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج ہم تعلیم سے تعلق رکھنے والے، شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو چیلنجز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، جیسے کہ بچے، والدین، اساتذہ اور مالکان یا ایڈمنسٹریٹرز۔ اور آج اس سلسلے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ نہایت ہی قابل ایجوکیشنسٹ ہے، اور آپ کا نام سید مسرت حسین کاظمی ہے۔ آپ سی ای او برینز سیڈ اسکول سسٹم سے کے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے۔ اس کے علاوہ آپ سول سوسائٹی فورم تحصیل پنڈ دادن خان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں ایکشن کمیٹی سالٹ رینج میڈیا کلب تحصیل پنڈ دادن خان کے۔ آپ بہت ہی ایکٹیو سوشل کنٹریبیوٹر بھی ہیں۔ آپ نے ماسٹرز ان لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ 30 سال سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے اسکولز اور کالجز کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع سیشن کے آغاز میں جو چیلنجز ہوتے ہیں پیرنٹس کو، بچوں کو، اساتذہ کو اور ایڈمنسٹریٹرز کو، ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو کیونکہ سر آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں تو ہم بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے سال کے آغاز میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور ای ایل ایم ایس کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ آپ تمام کے ساتھ ایک گفتگو کی جا سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ نیا سیشن اور اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اسکولز میں وہ کیا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مارچ اور اپریل جو ہوتا ہے وہ نیا تعلیمی سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور ہر اسکول اس کے بارے میں اپنی پلاننگ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچ بچار بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ان کو چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن ہم ذرا گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ذرا دیکھیں گے کہ ہم یعنی فوکس کس کے اوپر کریں گے۔ اگر تعلیمی اداروں کو دیکھا جائے تو دو قسم کے ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پبلک اور ایک ہوتے ہیں پرائیویٹ۔ یہاں پہ ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پبلک جو سکولز ہیں ان کو شاید ڈسکس نہ کر سکیں، کیونکہ ان کی مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی، ان کی پالیسیز ہم نے نہیں بنانی ہوتی، وہ گورنمنٹ نے بنانی ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں لیکن وہ چیلنجز ہم اس کو درست بھی نہیں کر سکتے اور وہ ہم سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے ہم ان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، جو پرائیویٹ سکولز ہیں، ان حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس میں بھی میں اگر کہوں تو اس کے دو حصوں میں ہم اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس میں کچھ سکولز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم برانڈڈ سکولز کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے سکولز کہتے ہیں، جن کے چیلنجز ہوں گے تو صحیح لیکن اس لیول کے نہیں ہوتے جو باقی سکولز کے ہوتے ہیں۔ جو میں ابھی ڈسکس کروں گا وہ ایسے سکول ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 70% ایسے سکولز ہیں جس کو ہم کم بجٹ والے سکولز کہتے ہیں، جن کی فیس 500 روپے سے لے کر تقریباً 4 سے 5,000 روپے تک ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً ملک کے 70% ایسے سکولز ہیں۔ تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے ان سکولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، وہ جو 70% ہیں، کیونکہ تعداد بڑی ہے، چیلنجز بھی ان کے بڑے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک نئے تعلیمی سال میں جو ایسے سکولز ہوتے ہیں یا ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں یا ان کو آنرز ہوتے ہیں، ان کے کون سے ایسے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، اور پھر کوشش کریں گے کہ کس حد تک ہم ان کا جو سلوشن ہے وہ بھی یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ صرف ہم یہ نہ ہو کہ صرف چیلنجز تو بتا دیں اور اس کا کوئی سلوشن نہ دیں۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ جی، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ خاص طور پر وہ سکولز جو کم فی پر ہی بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو واقعی ان کو تو عام سکول سے بھی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ایسے سکول کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوئی ایک قسم کا چیلنج نہیں ہوتا ہے، چیلنجز آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم اس کی مختلف کیٹیگریز بنا لیتے ہیں۔ پھر
इसी पे आज हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करें। वैसे तो 20 किस्म के हैं, लेकिन आज हम 8 ऐसे मेजर चैलेंजेस जो तकरीबन हर स्कूल को दरपेश होते हैं, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी एक नए तालीमी इदारे में, वो जब आप एक साल ख़त्म होता है और नया साल शुरू करना होता है, तो नया साल सिर्फ ये नहीं होता कि आपने नई क्लासेस स्टार्ट करनी होती हैं, बल्कि आपको खुदा ने एक मौका देता है कि आप एक नया निज़ाम वज़ा कर सकें। और जो पिछले साल के आपकी प्रॉब्लम थी, कोताहियाँ थी, कमी थी, गलतियाँ थी, जो आपसे पीछे ब्लंडर हो गए थे, उसको सुधारने का एक बेहतरीन मौका ये होता है। यानी यही समझे कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि नए तालीमी साल में हम अपनी गलतियों को सुधारें और नए जज्बे के साथ आगे बढ़ें। अब वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक चैलेंज होता है वो ये होता है कि लैक ऑफ प्लानिंग। स्कूल सिर्फ ये समझते हैं, या स्कूल ओनर्स या हेड ये समझते हैं कि हमने सिर्फ नई क्लासेस बिठानी है और उनके लिए सिर्फ सिलेबस जो है वो डिसाइड करके उनको दे देना है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आपने क्या करना होता है कि आपने पूरे साल की प्लानिंग करनी है कि पूरे साल में आप इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। आपकी लेसन प्लानिंग क्या होगी, आपका एकेडमिक कैलेंडर क्या होगा, आप कितने टर्म्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, आपका सिलेबस क्या वक्त पे खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपकी ये प्लानिंग नहीं होगी तो उसके रिजल्ट क्या होता है कि अमूमन जो स्कूल्स हैं वो कह रहे होते हैं कि जी इस दफ़ा हमारा रिजल्ट वो जो है सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो सका, इस दफ़ा हमारा साथ ये प्रॉब्लम हो गया, इस दफ़ा हमने सोचा तो ये था कि हम स्पोर्ट्स डे करेंगे, हम कोई एनुअल एक सेरेमनी करेंगे, जो पेरेंट्स डे करेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी हमसे हो नहीं सका। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप साल के शुरू में प्रॉपर तरीके से एक एकेडमिक कैलेंडर नहीं बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको लेके नहीं चलेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा कि वो आप जो हैं वो जो आपकी अचीव करना चाहते हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, क्योंकि ये आपका रोड मैप है। यानी दूसरे लफ्ज़ में ऐसे ही है कि एक बंदा घर से निकल पड़े और उसको उसकी डेस्टिनेशन का पता ही ना हो कि मेरी मंजिल क्या है। तो जब तक आप एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप अपने स्कूल को अच्छा नहीं कर सकते, बेहतर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो साथ साथ जो चैलेंजेस होते हैं और जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक स्कूल के ऑनर्स के ऊपर, हेड के ऊपर, वो ये होता है कि नए एडमिशन्स। दूसरा एक चैलेंज ये होता है, नए एडमिशन तो चलो करेंगे, लेकिन बहुत से स्कूल्स के लिए ये भी प्रॉब्लम होता है कि कितने स्टूडेंट्स इस साल उनसे उसको खुदाफिज करके चले जाएंगे, वहां से स्कूल से निकल जाएंगे। ड्रॉप आउट की बात कर रहा हूँ। तीसरा एक ये हो सकता है कि वो भी काफ़ी हद तक पेरेंट्स इनके लिए मसला होता है, वो ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो भी साल के एंड में बहुत से टीचर्स आपको खुदाफिज करके चले जाते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्कूल्स के लिए कि एक टीचर आपके साथ चल रहा था, लेकिन साल में कुछ ऐसे चीज़ें हो गई कि वो आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सके, और वो आपको जो सीनियर टीचर अगर छोड़ के चला जाए तो फिर उसके भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। फिर नया टीचर हायर करना वो एक प्रॉब्लम है, फिर उसको ट्रेन करना ये उससे एक बड़ा मसला होता है। तो ये भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिस पे हमें इंशाल्लाह आगे जाके गुफ्तगू करते हैं। आपकी बात को ज़रा सा काटना चाहूँगी। एक्चुअली ऑडियंस में से भी एक सवाल था हमारे पास इसी बात से रिलेटेड। हम उसको सवाल को ले लेते हैं। आप सवाल सुन लीजिए और फिर इस बात को ही आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये एलएमएस की थी, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे सेशंस आप अरेंज कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो टॉपिक है, चैलेंजेस फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स एट द स्टार्ट ऑफ न्यू सेशन एंड सॉल्यूशंस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये नीड ऑफ द टाइम है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए और किस चीज़ पर तलाश किए जाएँ। इसमें एक दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्कूल की, वो कैसे इंश्योर करे स्मूथ कोऑर्डिनेशन को बिटवीन टीचर्स, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट। सेशन के स्टार्ट में किस तरह से वो लेके चलें ताकि जो स्मूथ कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्ट से ही, और फिर थ्रू आउट द होल सेशन वो कैसे मेंटेन रहनी चाहिए। सेकेंडली, एक जो इशू स्कूलों को फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जो डिफॉल्टर स्टूडेंट्स होते हैं जो फी नहीं दे रहे होते, या उनकी बहुत सारी फी बकाया होती है। जैसे ही सेशन क्लोज होने के बाद न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो वो एक स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। तो कैसे उन बच्चों के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि
ان کو روکا جائے یا ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ ایک ادارے سے دوسرے میں نہ جا سکیں. سیکنڈلی یہ کہ جو ٹیچرس کا بھی یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ ٹیچرس بھی ہر سیشن کے اینڈ پہ سوئچ کر جاتے ہیں اسکولس کو, جہاں تھوڑی سی زیادہ سیلری آفر ہو رہی ہوتی ہے انہیں یا تھوڑی سی کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں ٹیچرس بھی. تو ان کے لیے کیا پلاننگ کی جانی چاہیے؟ جی سر، یہ دو سوال انہوں نے مرج کر کے پوچھے ہیں کہ ایک تو آغاز میں ہی جو کوآرڈینیشن ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جائے، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے اسے، اور دوسرا سوال ان کا ڈراپ آؤٹ کے حوالے سے ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ کو کیسا روکا جائے. لیکن وہ ڈراپ آؤٹ ان کی جو ایک بہت بڑی انہوں نے ریزن بتائی، وہ یہ کہا کہ بچے فی نہیں پے کرتے، اور جب فی نہیں پے کرتے تو وہ اس ڈیفالٹ کو پورا کرنے کے بجائے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ان کو کیسے روکا جائے؟ اور ٹیچرس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسا ہی کہا کہ بہتر سیلری آفر ہوتی ہے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھے کوشچنز ہیں ان کے اور زبردست انہوں نے کوشچن پوچھا ہے. میں سب سے پہلے تو ٹیچرز کے حوالے سے بات کروں گا، اور عموماً اسکولز میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی جگہ سے تھوڑی سی زیادہ سیلری آفر کی جاتی ہے تو وہ سوئچ کر جاتے ہیں. یہ میرے خیال میں ان کا سوال تھا. تو اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. کیا صرف پیسوں کی وجہ سے وہ سوئچ کر جاتے ہیں؟ میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے وہ ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں ایک ٹیچر کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کی ہوتی ہے، وہ اس کی عزت ہوتی ہے، عزت نفس اس کی اگر مجروح نہ ہو کسی ایک اسکول میں تو آپ یقین کریں کہ ایک ٹیچر اگر اسے تھوڑے سے پیسے کم بھی ملیں گے تو وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع رہے گی اور کنٹینیوس رہے گی. لیکن اگر وہ یہ محسوس کرے کہ آپ اسے سیلری تو بہت اچھی دے رہے ہیں لیکن صبح دوپہر شام اس کی اسکول میں انسلٹ ہو رہی ہے اور باقی ٹیچرز کے سامنے ہو رہی ہے یا اسٹوڈنٹس کے سامنے ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے بعض اسکول میں ایسے دیکھا ہے کہ جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹاف پورے کے سامنے کسی ایک ٹیچر کے کوئی اگر غلطی، انسان ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کی انسلٹ کر دینا، یا بعض اوقات بچوں کے سامنے بھی انسلٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے ٹیچرز آپ یقین کریں کہ وہ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے. کسی ادارے میں بھی سٹاف زیادہ دیر وہاں پہ رکے گا جہاں پہ انہیں ایک اچھا ماحول ملے گا، جہاں پہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے گی، جہاں پہ ان کو عزت ملے گی. پیسے اگر آپ سیلری 4 آنے کم بھی دے دیں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرے پاس جو سٹاف ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز میں ہے نا، زیادہ تر 70% فیمیل سٹاف ہوتا ہے، 20-30% میل سٹاف ہوتا ہے. اور فیمیل سٹاف کی جو ایک لائف ہوتی ہے نا ایک پرائیویٹ سکولز میں، وہ میکسیمم 3-4-5 سال کی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہی وہ ڈگری کر کے آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ چلے کچھ جب فارغ ہو تو میں یہ جاب کر لیتی ہوں. اور اس کے بعد جب اگر اس کی کوئی منگنی وغیرہ یا شادی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس کے سسرال والی اجازت نہیں دیتے یا گھر والے سے روک دیتے ہیں. آپ یقین کریں میرے پاس ایسی ٹیچرز موجود ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں جن کو 15 سال 20 سال 10 سال 12 سال ہو گئے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ میں ان کو یعنی اپنا ملازم نہیں سمجھتا. ٹیچرز آپ کے ملازم نہیں ہیں، ٹیچرز آپ کے ٹیم کے ممبر ہیں. اگر آپ انہیں ٹیم ممبر کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، ان کی عزت کا خیال رکھیں گے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے، کوئی ٹیچر بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میں یہاں پہ جاب نہیں کر رہی بلکہ یہ میرا سکول ہے اور میں نے اسے اون کرنا ہے. اور آپ ایک اور بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ ٹیچرز ایسی میرے پاس ہیں جن کی مثلا شادی ہو گئی ہے نا، آپ یقین کریں اگر انہوں نے سسرال نے انہیں نہیں آنا دیا لیکن آج تک وہ سکول کا اسی طریقے سے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ اسی طریقے سے سارے ہمارے فنکشنز میں شریک ہوتی ہیں. بلکہ ہمارا جو ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اسٹاف میں سے، ہم ان ٹیچرز کو اس میں سے نکالتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اور وہ ان کی طرف سے ہمیں سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سر وقتی طور پہ تو ہم یہ سمجھیں کہ اسکول سے دور ہو گئے لیکن ہم کبھی بھی زندگی میں اس اسکول کو نہ بھولیں گے نہ اسکول کو چھوڑیں گے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ آپ انہیں ریسپیکٹ دیں، اچھا ماحول دیں، ٹیچرز آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دوسری بات جو ابھی بات کی گئی تھی کہ بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سال کے اینڈ میں وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ اس میں بھی میرے خیال میں زیادہ فیس کا مسئلہ نہیں ہوتا. فیس ایک فیکٹر ضرور ہے، اور آج کل تو پاکستان کے چونکہ حالات ایسے ہیں وہاں پہ یہ تھوڑا سا فیکٹر زیادہ ہو گیا، لیکن صرف فیس فیکٹر نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کہ پیرنٹس اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی فیسز پے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی فیس کی وجہ سے اسکول نہیں چھوڑوائیں گے.
کس وجہ سے اسکول چھڑوایا جاتا ہے کہ اسکولز کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اسکول نہیں خریدتے بلکہ وہ اسکول کا ٹرسٹ خرید رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر ٹرسٹ نہیں رہے، اور وہ ٹرسٹ کیوں نہیں رہتا کہ ہماری جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ بہت پور ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یا سال میں میکسیمم 2 دفعہ ان کو بلاتے ہیں، اور وہ بھی رزلٹ پہ بلاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے بچے نے کوئی پرفارمنس نہیں دی، یہ فیل ہو گیا اور آپ اسے آپ لے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی صورتحال ایسی تھی، اگر کوئی بچہ ہمارا کمزور تھا تو آپ ہمیں کم از کم وارن کرتے، آپ ہمیں بتاتے تو صحیح۔ تو میرے خیال میں اگر پیرنٹس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی ہے، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ ہر 2 ماہ کے بعد ایک پی ٹی ایم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بالکل فرینک ہو کے ایک ایک چیز اپنے بچے کی ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسکول میں پیرنٹس کو جب پی ٹی ایم میں بلایا جاتا ہے تو خواہ مخواہ بعض اوقات جو بچے میں کوالٹیز نہیں ہوتی وہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں، اور اس کو سارا اچھا دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کا ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور سال کے اینڈ پہ جب وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے، تو اب اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 2 ماہ کے بعد جب آپ کی پی ٹی ایم ہو رہی ہے تو اس میں کھلے انداز میں جو اس کی خامیاں، جو اس کی خوبیاں، وہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، جس میں اسکول ان کو کوئی مینج کر سکتا ہے، ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ اسکول کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ پیرنٹس کے اینڈ پہ آپ یہ چل رہے ہیں کہ وہ مناسب نہیں چل رہی، تو پیرنٹس کو بھی آپ سمجھائیں، انہیں ساتھ اعتماد میں لیں کہ آپ کے بچے کا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اس کو ہم مل کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ درست کر لیں، یہ ہم درست کر لیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھی کمیونیکیشن رکھیں گے تو آپ کے اسکول کے آدھے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور رہا بات فیس کا، تو دیکھیں ہم اسکول والوں کو تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے، جیسے ان کا کوشچن تھا نا کہ فیس کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سوئچ کر جاتے ہیں ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں۔ ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اتنی ہی فیسز لینی چاہیے کہ جتنے پیرنٹس آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ڈیزرونگ کیس ہے تو ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، اگر بکس کے حوالے سے، یونیفارم کے حوالے سے۔ کیونکہ اگر آپ اس سارے عمل میں خدا کو ایک پارٹنر بنا لیں گے تو آپ یقین کریں کہ جب آپ کا خدا پارٹنر بنے گا، وقتی طور پہ یہاں پہ آپ کو فیس کم ایک اسٹوڈنٹ سے مل رہی ہوگی، لیکن خدا اس کے بدلے میں آپ کو 5 10 15 20 اور ایسے ایڈمیشن دے دے گا کہ وہ ساری کی ساری، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے آپ میرے لیے 1 روپے خرچ کرو میں آپ کو اس کے بدلے میں 100 روپے دوں گا۔ لیکن کیونکہ ہم اس پہ زیادہ اعتماد ہمارا نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اگر ہم خدا کو پارٹنر بنا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بھی بہت اچھے انداز سے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کہ پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی جائے، لیکن ایسے پیرنٹس کا کیا کہ جو آ کے الٹا اسکول پر ہی، مطلب اسکول اتنی محنت کرتا ہے، اساتذہ اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر وہ ساری ذمہ داری اسکول کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور پی ٹی ایمس پہ آ کے بہت زیادہ ان کا ایک ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اوور ڈیمانڈنگ پیرنٹس آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے پیرنٹس کے ساتھ پھر کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آج سے کوئی جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو اس وقت صرف پیرنٹس ہوتے تھے، اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور اسکول ہوتا تھا اور ٹیچرز ہوتا تھا۔ یعنی پیرنٹس صرف کیا کرتے تھے کہ بچوں کو بھیج دیتے تھے، اور آگے بچوں کو پڑھانے کی رسپانسبلٹی وہ سارے کے سارے اسکول لیتا تھا اور اس کے جو ٹیچرز لے لیتے تھے۔ لیکن اب یہ جو نیا دور ہے اس میں ایک ٹرائی اینگل بن گئی ہے، اور وہ ٹرائی اینگل کیا ہے کہ جتنا کام اسکول کو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی کام اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا پڑے گا، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی اتنا ہی کام کرے گا۔ جب تک یہ ٹرائی اینگل مل کے اچھا کام نہیں کریں گے اس کا جو ایک ریزلٹ ہے وہ اچھا میں نہیں مل سکتا۔ اگر کسی وجہ سے یعنی پیرنٹس پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو پھر بھی آپ کو وہ مطلوبہ ریزلٹ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر پیرنٹس تو بہت زیادہ ویلنگ ہے، بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسکول بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن بچہ اپنے طور پہ ہمت نہیں مار رہا، کوشش نہیں کر رہا، پھر بھی پرابلم ہوگا۔ اور اگر بچے کی بھی خواہش ہے، پیرنٹس کی بھی خواہش ہے، لیکن اسکول کی سستی ہے تو پھر بھی وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو اب یہ دور آ گیا کہ اس میں آپ نے پیرنٹس کو آن بورڈ لینا ہے، اور وہ جو پیرنٹس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سال کے اینڈ پہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اٹھا کے آپ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔
بلکہ یہ جو پیرنٹنگ ہے اچھی پیرنٹنگ اس کے سیشنز ہونے چاہیے. یہ اسکولس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اویئرنیس کے سیشنز اپنے اسکول میں منعقد کرے ہر 2-3 مہینے کے بعد. اگر منتھلی ہو جائے تو کیا کہنے, لیکن اگر ایک ماہ میں یہ یعنی وسائل اجازت نہ دے تو ہر 2-3 مہینے کے بعد پیرنٹس کے اچھے سیشنز ہونے چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یقین کریں کہ پیرنٹس اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. سستی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ان کو اویئرنیس نہیں دے سکتے. ہم صرف نوٹیفکیشن بھیجتے ہیں کہ یہ کر دے یہ کر دے. یہ کام نوٹیفکیشن سے نہیں ہوگا بلکہ مل کے ہوگا, اور مل کے ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو بلائیں, ان کے ساتھ میٹنگز کریں, اور وہ پھر انشاءاللہ کوئی کمی بیشی ہوگی وہ دور ہوگی, اور اس کے بعد میں ان کا اچھا رزلٹ لے لیں گے. جی صحیح. چلیے ہم یہاں پر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ابھی ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہم بات کا سلسلہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے پیرنٹس کی, والدین کی, کہ ان کی ٹریننگ بھی اسکول کی ہی ذمہ داری ہے. تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ والدین جو اوور ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, یا پھر ان کو جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور اسکول پر آ کے بھڑکتے ہیں, یا پھر ان سے جو ہے وہ اوور ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو کیا اس کی ایک وجہ ان پر مالی بوجھ بھی ہوتا ہے, جو اسکولز فی کی صورت میں, یا پھر جو کتابیں ہوتی ہیں بہت سارے سبجیکٹس وہ رکھ دیتے ہیں اس کی صورت میں, یونیفارم کی صورت میں, یا پھر کوئی اور ایکٹیویٹیز جس طرح اسکولز والے بعض اوقات پکنک پر لے جا رہے ہیں تو پیمنٹ جو ہے وہ پیرنٹس سے لیتے ہیں, یا پھر وہ کوئی پارٹی کر رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ پیرنٹس سے لیتے ہیں. تو اس طرح پیرنٹس جو ہے وہ مالی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان پر مالی بوجھ بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک یہ بھی وجہ ہے پیرنٹس کے فرسٹریٹ ہو جانے کی؟ یہ کسی حد تک آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی ہے نا, یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پیرنٹس کو اعتماد میں لیں گے نا, اگر آپ کی کمیونیکیشنز ان کے ساتھ اسٹرانگ ہے نا, تو یہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگا. مثلا اگر آپ جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی فنکشن کرتے ہیں یا کوئی ٹرپ پہ لے جاتے ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اسکول وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ٹرپ لے کے جا رہے ہیں اور سارے کے سارے بچے کمپلسری سب نے جانا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسکولس کو بھی خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹرپ لے کے جانا چاہتے ہیں, کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں, تو پیرنٹس کو اعتماد میں لے لیں. جب پی ٹی ایم ہر 2 مہینے کے بعد جب آپ پی ٹی ایم کر رہے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور ان کو بتائیں کہ اگلے 2 ماہ میں ہمارے یہ پروجیکٹس ہیں, تو اس میں کیا آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. یہ آپشنل ہونا چاہیے, یہ کمپلسری نہیں ہونا چاہیے. اور پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سختی سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب فیسز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور باقی پروجیکٹس کے لیے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, وزٹ کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اسپورٹس کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی ایک فنکشن اور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو آج کل کے حالات میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے اس طریقے سے چلنے سے. تو پھر وہ پیرنٹس یعنی ان کا ایک مائنڈ بن چکا ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ ہم نے اس اسکول کو خدا حافظ کرنا ہے. صحیح. جی اچھا ایک مجھے لگتا ہے کہ والدین پہ جو ایک ذہنی بوجھ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر پاتے. جب وہ خود نہیں صحیح کر پاتے تو وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسکولز ایسا کریں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں آ کے اساتذہ سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ میری تو یہ گھر میں سنتا نہیں ہے, یہ میری سنتی نہیں ہے, آپ اس کو سمجھائیں. تو یہ جو تربیت ہے یہ پہلے زمانے میں تو خیر والدین کی ذمہ داری ہوتی تھی, لیکن اب یہ ذمہ داری بھی اسکول کی ہی سمجھی جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تصور اب بن گیا ہے کہ اسکول نے ہی تربیت کرنی ہے, یہ صحیح ہے نمبر 1؟ اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اسکول کس طرح بچوں کی تربیت میں والدین کی مدد کرے؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے, یعنی پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں, اور اسکول بھی ان کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ صرف تعلیم ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تعلیم و تربیت, یعنی لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم و تربیت. اور میں ہمیشہ جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں یا میری جب سٹاف کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اصل میں تو اس کو تربیت و تعلیم ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے تربیت کے اوپر, اور اس کے بعد ہمیں بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آنی چاہیے. جیسے جاپان میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے 2-3 جو کلاسز ہوتی ہیں نا, وہ ان میں بکس کم پڑھاتے ہیں, بلکہ ان کو زیادہ جو چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایٹیکیٹ سکھائی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسکولس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ایٹیکیٹس ان کو سکھائیں, ان کے
جو آداب ہیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. ہاں یہ غلط ہے کہ پیرنٹ سارا اٹھا کے کہیں کہ جی یہ اسکول کی ذمہ داری ہے اور اسکول اٹھا کے کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو صرف کتابیں پڑھانی ہیں اور جو تربیت کرنی ہے وہ پیرنٹس نے کرنی ہے. نہیں، دونوں نے مل کے یہ کرنا ہے اور جب دونوں مل کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ بہت بہتر ہوگا. ہم اپنی گفتگو کا رخ پھر سے موڑ کر ٹیچرز کی طرف لاتے ہیں. آپ نے بات کی کہ ٹیچرز ڈراپ آؤٹ ٹیچرز کا روکنے کے لیے اگر ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ کبھی بھی اسکول چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن جب ٹیچر ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تربیت پر، ہمیں اس کی ٹریننگ پر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم کوشچن ہے. دیکھیں جو بھی یونیورسٹی سے یا کالج سے پڑھ کے باہر آتے ہیں نا وہ ایک را فارم کی شکل میں ہوتے ہیں اور جب وہ اسکول میں یا کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچرس اپوائنٹ ہوتی ہے تو اس کو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کی ٹریننگ اچھی نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک را فارم کے میں آپ کے پاس ایک ٹیچر موجود ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ایز کمپیئر ٹو وہ ایک ٹرین ٹیچر وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ ٹریننگ مسٹ ہے. کوئی بندہ بھی سیکھ کے نہیں آیا. اب شومی قسمت ہمارے پاکستان میں ایسا یہ ہے کہ جس کو کوئی جاب نہیں ملتی ہم اسے ٹیچر بنا دیتے ہیں. ورنہ اگر آپ باقی یورپین کنٹریز میں یا باقی اچھے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ ہر بندہ ٹیچر نہیں بن سکتا. جس نے ٹیچر بننا ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سے اس نے کلاسز کورسز وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. وہ ایک خاص کرائٹیریا پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ جا کے کسی اسکول میں جا کے پڑھا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہے نہیں تو پھر یہ سسٹم اسکولس کو خود اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اپنے اسٹاف کی اچھے انداز سے اس کی ٹریننگ کروائیں اور اس کو انہیں پھر ایڈوانٹیج ہوگا. ان کا ایڈوانٹیج سے مراد یہ ہوگا کہ ان کے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کی ورث بنے گی اور جب ان کی ورث بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے آٹومیٹکلی آپ کے اسکول کی ورث بن رہی ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ٹیچر ٹریننگ بہت مسٹ ہے. صحیح. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرز کے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بہت بڑا چیلنج کلاس کا سائز بھی ہوتا ہے؟ کلاس ہی اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ بہت اچھے سے اچھا جو ٹیچر ہے وہ بھی اس کلاس کو مینیج ہی نہیں کر پاتا. جی ڈیفینیٹلی اس میں تو ایسا ہے. ویسے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلاس میں 25 سے 30 اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. لیکن ہمارے ہاں سسٹم ایسا یہی ہے چاہے پرائیویٹ میں ہے چاہے پبلک میں تو بہت زیادہ ہے کہ ایک کلاس میں 70-80 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی 40-50 وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی بعض اوقات تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے بلڈنگ کے حوالے سے. مثلا میں اگر پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کروں تو وہ جو 70% جو اسکولس کی جن کی میں بات کر رہا تھا کہ جن کی فیس بہت لمیٹڈ سی ہوتی ہے 500 روپے سے لے کے وہ 3-4 ہزار روپے تک فیس لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب وہ بلڈنگ اپنی تو بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 10 یا 20% ایسے اسکولز ہوتے ہیں جن کی اپنی بلڈنگ ہوتی ہے. ورنہ جو باقی 80% اسکولز ہوتے ہیں وہ تو رینٹڈ بلڈنگ میں ہوتے ہیں اور وہ ایجوکیشن پرپز بلڈنگ ہوتی بھی نہیں ہے. تو وہ ایک گھر نما ہوتا ہے یا کوٹھی نما ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ جیسے کمرے بنے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے یعنی بہت زیادہ رینٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ صرف ایک کلاس کے اندر وہ 20 یا 25 وغیرہ اسٹوڈنٹس رکھیں گے اور فیس بھی مناسب ہی چارج کریں گے تو پھر ان کے اپنے اخراجات نہیں پورے ہوتے. تو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے لیکن اس پہ میرے خیال میں ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ یہ 50 60 یا 70 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں بٹھانے کے چلیں اگر آپ 25-30 نہیں بٹھا سکتے تو میکسیمم 35 تک بٹھا لے. 35 کو کور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی آئیڈیل تو وہی ہے کہ آپ کے پاس 25 اسٹوڈنٹس ہوں یا 30 اسٹوڈنٹس ہوں تو پھر ایک ٹیچر اچھے انداز سے پڑھا لے گی. لیکن اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو میرے خیال میں ٹیچر کی یہ بات درست ہوتی ہے کہ وہ ہر بچے کو ٹائم نہیں دے سکتی اور اس کا وہ رزلٹ بھی وہ والا نہیں ملتا. اچھا، ایسے سچویشن میں اسکولز اپنی بعض اوقات کچھ اسکولز ایسے ہوتے ہیں جو وہ اپنی کمی کو تو نوٹس نہیں کرتے لیکن ٹیچرز کی کمی کو بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں اور جو ٹیچر ہے وہ ہمیشہ تھریٹن رہتا ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری جاب کسی وقت بھی جا سکتی ہے. تو ٹیچرز کی جو جاب سیکیورٹی ہے اس کی یقین دہانی انہیں کیسے کروائی جائے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ ہر اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یا اس کے آنرز ہوتے ہیں اسے اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈکٹیٹ ہر بات پہ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں. اگر ایک ٹیچر کی ورث اچھی ہے تو وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے بلکہ وہ اس کے ناز نخرے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ انہیں چھوڑ کے نہ چلی جائے. آپ یقین کریں
کہ میرے خیال میں اگر ٹیچرز اپنی ورک کو تھوڑے سا بہتر کر لیں، اپنی ٹریننگز کو بہتر کر لیں، تو وہ تو مجبوری بن جائیں گی ایک انسٹیٹیوٹ کی کہ وہ موجود ہوگی تو لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، کیونکہ بیک بون جو ہے کسی بھی اسکول کے لیے وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے. جتنا اچھا ٹیچر ہوگا اتنا اچھا وہ اسکول ہوگا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کہ اگر ایک اچھا ٹیچر ہے اور وہ خوف زدہ ہوگا کہ جی میرے ساتھ یہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے یا مجھے ایسے ڈکٹیٹ نہ کیا جائے یا میرے ساتھ بھی ایسی بات نہ کی جائے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو رسپیکٹ بھی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ جو بات منہ سے نکال رہی ہوتی ہے وہ اس کے سارے پورے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ورتھ ہے. تو جتنی بھی ٹیچرز ہیں، میں ان تمام سے کہوں گا جو اگر کچھ ٹیچر ہمیں سن رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ورتھ بنیں. اگر آپ کی ورتھ ہوگی تو پھر آپ کو یہ جو جاب کی جو ہوتا ہے کہ جی آج ہیں یا نہیں، اس سے آپ نکل جائیں گے، بلکہ ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ یہ ٹیچر ہمارے پاس ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، یہاں پر ڈاکٹر شجاع جنہوں نے ہم سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا، ان کا ایک اور سوال ہے بالکل اسی سے ریلیونٹ، ہم وہ لے لیتے ہیں، آپ اس کو سن کے اور پھر اس کا جواب دیجیے گا پلیز. ایک اور امپورٹنٹ ایشو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ سیشن کے اسٹارٹ میں ہی بہت سارے اسکولز ایس ایل اوز ڈیفائن کر لیتے ہیں ہر سبجیکٹ کے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کتنے ایس ایل اوز آپ نے اچیو کر لیے ہیں تو ان کی پرسنٹیج کہیں 40-50 تک جاتی ہے میکسیمم. کیسے اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو ایس ایل اوز آپ سیشن کے اسٹارٹ میں ڈیفائن کرتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر ان کی ایگزیکیوشن بھی ہو اور ایٹ دا اینڈ جو ایس ایل اوز ہیں آپ کو اچیو بھی کر سکیں؟ میں جو بات سمجھوں آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. میں جو ان کا کوشچن سمجھوں وہ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے اور اس میں ایس ایل او کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو وہ کیسے آپ انشور کریں گے کہ وہ اینڈ آف دا ایئر تک وہ اسی طریقے سے لے کے چلے؟ کیا یہی سوال ہے؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اچھا، ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تقریباً 70-80% اسکولز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لیسن پلاننگ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا. بس وہ ہوتا ہی ہے کہ ٹیچر جاتی ہے کلاس میں اور اس کے سامنے پلان ہوتا ہے اور بس وہ اس کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے. اس کے سامنے بک میں آج لیسن 1 پڑھایا تو کل لیسن 2 پڑھا دیں گے، کل اس سے اگلے دن لیسن 3 پڑھا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی پراپر طریقے سے 60-70% اسکول میں لیسن پلاننگ نہیں ہوتی، جو کہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بری بات ہے. جب تک آپ لیسن پلاننگ نہیں کریں گے آپ اچھے طریقے سے اپنا لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ نے اپنے لیکچرز کو پریپیئر ہی نہیں کیا تو آپ کس طریقے سے بچوں کو اچھا ڈیلیور کر سکتے، کس طریقے سے آپ ان کو کنونس کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سال کے شروع میں ہی اچھی لیسن پلاننگ ہو جانی چاہیے. اگر آپ 6 منتھ کی کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، 6 منتھ کی نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 ماہ کی جو لیسن پلاننگ ہے وہ آپ کی شروع میں ہی ہو جانی چاہیے. اور یہ صرف شروع نہیں ہے، صرف اسے لیسن پلاننگ کرنی نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اس امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں ان کو ویکلی بیسس پہ اس کو فالو اپ لینا چاہیے کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں. اور اگر اس طریقے سے ویکلی اس کا یعنی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، اس کا فالو اپ کیا جائے گا، تو میرے خیال میں پھر وہ سارے کے سارے ٹیچرز اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں گی، امپلیمنٹ بھی کر لیں گی، اور لاسٹ جب آئے گا یعنی اینڈ آف دا ٹرم یا اینڈ آف دا ایئر وہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. تو اس کے لیے فالو اپ سب سے اہم چیز ہے، اور اس کے اوپر جو پراپر چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ مینجمنٹ کر سکتی ہے، کوآرڈینیٹر کر سکتا ہے، پرنسپل کر سکتا ہے، جس کی بھی آپ رسپانسبلٹی لگاتے ہیں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کو ضرور کرنا چاہیے. بالکل بالکل بہت درست کہا جی آپ نے. یہاں پر ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. بہت ہی مزیدار گفتگو جاری ہے اور ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیچرز کو کیا کیا چیلنجز ہیں. بہت سارے چیلنجز ہم نے ڈسکس کیے، ان کے سولوشنز بھی ہمارے معزز مہمان نے بتائے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل میں جہاں پر ٹیکنالوجی اتنی پروگریس کر رہی ہے تو کیا اسکولز کو اپنے ٹیچرز کو بھی اکوپڈ کرنا چاہیے، ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں، یا آپ کے خیال میں یہ ٹیکنالوجی ابھی اتنی ضروری نہیں ہے کہ ہر اسکول اس کو اپنے اس میں سسٹم میں انکارپوریٹ کرے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسکول جو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے، جو اے آئی کا استعمال نہیں کریں گے، ان کا اسٹاف ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں ہوگا یا ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے،
تو میں تو سمجھوں کہ وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اگلے 3-4 سال کے بعد وہ تمام روایتی اسکول جن کے ہیڈ یا جن کا اسٹاف ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں ہوگا وہ سمجھیں کہ دوسرے لفظوں میں بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب ہر چیز اے آئی پہ چلی گئی ہے، ہر چیز ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہی ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے، مثلا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کوشچن تھا کہ لیسن پلاننگ. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹیچرز کو لیسن پلاننگ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑتا تھا، سوچتے رہتے تھے کس طریقے سے کریں، گھنٹوں لگ جاتے تھے ایک لیسن پلان کرنے کے لیے. لیکن آج کل اگر ٹیچر اے آئی سے یعنی اسے واقفیت ہے، اے آئی کو وہ جانتی ہے، تو کیا کرے گا کہ جسٹ اس نے ایک پرومپٹ دینا ہے اور ود ان سیکنڈ ایک پورا لیسن پلان ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو باعث رحمت ہے، فائدہ مند ہے، اور جو لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے وہ تو بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سکولز کو جو پہلے ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آ رہے تھے انہیں فوری طور پہ، یعنی اب وہ سالوں کی بات نہیں ہے، اب ہر روز کے حساب سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی میں، اے آئی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پلان میں یہ شامل تھا کہ ہم 5 سال کے بعد ٹیکنالوجی پہ جائیں گے، یا سال کے بعد جائیں گے، یا 2 سال کے بعد، میں آپ سے کہوں گا کہ ود ان منتھ آپ سب سے پہلے اس پہ فوکس کریں کہ آپ کے اسٹاف کو بھی ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کی جو کلاسز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو روبوٹکس شروع کروانا پڑے گا. کیونکہ اگلے جو 20-25 سال بعد، یعنی یہ جو بچے ہمارے پاس ابھی ہیں، یہ جب یہاں سے نکل کے فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ صرف کمپیوٹر نہیں ہوگا، وہاں پہ سارا کام روبوٹکس سے ہو رہا ہوگا، اے آئی کا استعمال ہو رہا ہوگا. تو ان بچوں کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ اسٹاف کو بھی ٹیکنالوجی سے روشناس کروائیں، ٹرینڈ کریں، اور اپنے بچوں کی کلاسز بھی شروع کروانی چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا، مولا علی علیہ السلام کے ایک فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کی تعلیم نہ دو بلکہ آنے والے دور کی تعلیم دو، کیونکہ وہ اس دور کے بچے نہیں ہیں بلکہ آنے والے دور کے بچے ہیں. تو اسی طریقے سے آج کی جو تعلیم ہے، جو روایتی تعلیم ہے، اگر ہم یہ دے رہے ہوں گے تو یہ سمجھیں کہ یہ اگلے 2-3-4 سال میں ختم ہونے والی ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکول ایک اچھا اسکول بنے اور ایک پائنیئر اسکول بنے آئی ٹی کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے، تو ابھی سے آغاز کر دیں. جی جی. اچھا، اس سلسلے میں میں بات کو مزید بڑھاتے ہوئے ورچوئل کلاسز کی طرف جاؤں گی، کیونکہ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ورچوئل کلاسز جو کہ مختلف سکولز آج کل دلوا بھی رہے ہیں مختلف ریزنز کی وجہ سے، جیسے اسکول میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، ہم ان پہ نہیں جاتے. لیکن جب ورچوئل کلاسز ہوتی ہیں تو وہاں پر ٹیچرز تو چلے ان کو تو اسکول ٹرین کر دیتا ہے، لیکن جو والدین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس سے انوائڈ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس مشکل سے کیسے نپٹا جائے؟ کیا ورچوئل کلاسز اسکولز کو رکھنی چاہیے جہاں پر اتنی زیادہ اسکولز میں چھٹیاں ہو رہی ہیں؟ اور اگر رکھنی چاہیے تو پھر ان کے ساتھ کس طرح نپٹنا چاہیے؟ پیرنٹس کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے؟ ٹیچرس کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا کوشچن ہے، بہت زبردست ہے. اور آج کل کے تو حالات ایسے ہیں، خصوصاً پاکستان میں تو پرابلم ایسے ہیں کہ تھوڑی سی زیادہ گرمی ہوگی تو چھٹیاں، زیادہ سردی ہوگی تو چھٹیاں، بسنت لاہور میں ہے تو چھٹیاں، جنگ کسی اور ملک میں ہے تو چھٹیاں پاکستان میں. یعنی ہونا تو 365 دن میں سے کم از کم 220 کم از کم جو ورکنگ ڈیز ہونے چاہیے، لیکن شومی قسمت ہمارے پاس 120 130 140 دن میکسیمم بنتے ہیں، ورکنگ ڈیز بنتے ہیں. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ عموماً پھر گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے جی کہ ہم بچوں کو چھٹیاں دے رہے ہیں اور آن لائن کلاسز کی اجازت دے رہے ہیں. پہلے پوچھے تو یہ جائے کہ آن لائن کلاسز کرنے کے لیے کیا سارے پیرنٹس کے پاس وہ موبائل یا اینڈرائڈ موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز اویلیبل ہیں؟ کیا ہر جگہ انٹرنیٹ کی وہی فیسلٹی موجود ہے؟ اور اگر چلے مان لیا کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو سب کے اندر موجود ہے، تو ایک گھر میں جو لیپ ٹاپ ہوگا وہ تو ایک ہی ہوگا نا، یا دو ہوں گے. پہلی بات تو کہ شہروں میں تو چلو ایک کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہوں گے، لیکن میجورٹی جو پاکستان میں ہے وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں. 70-80% لوگ آپ کے دیہاتوں میں رہتے ہیں. تو جو دیہاتوں کے سکولز ہیں وہ کیسے آن لائن کلاسز لیں؟ ان کے گھر میں آپ یقین کہ میرے پاس اب یہاں پہ تقریباً
700 کے قریب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم نے وہ واٹس ایپ گروپ بنانے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 300 350 پیرنٹس کے واٹس ایپ کے اکاؤنٹ ہیں. باقی 300-400 کے پاس تو وہ موبائل ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے واٹس ایپ یا کوئی اور ایسا کام کر سکیں. تو کیسے وہ جو باقی 400 پیرنٹس ہیں وہ کیسے آن لائن کلاسز پڑھائیں گے؟ اور اگر ایک گھر میں پیرنٹ کے پاس 2 موبائل ہیں بھی اور بچے اس کے 4 پڑھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں کلاسز ہو رہی ہوں گی نا، تو وہ کس طریقے سے ان کو کروائیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں عجیب سی بات ہے. اور دوسرا، میں نے ابھی یونیورسٹی لیول پہ دیکھے ہیں کہ بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ کسی اور سائڈ پہ ہوتی ہے. اس کو آن لائن کر کے وہ بیچارہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور انہوں نے اس کو آن کر کے اپنے باقی کام کر رہے ہیں، یہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں آن کیمپس کے علاوہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ آن لائن کلاسز اچھے انداز سے مینیج کر سکیں. اور خصوصاً یہ پی جی، نرسری، پریپ 1 2 3 4 یہ کیسے آپ کریں گے؟ اور ایک ایسا آلہ آپ ایک بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ جس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں. وہ آن لائن کلاس تو ہوگی نا 15-20 منٹ کی، پہلی بات یہ کہ وہ اس کو آپریٹ ہی کرنا نہیں آئے گا. اور باقی وہ جو چیزیں دیکھے گا وہ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پہ، اس کو کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا؟ کیا پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ساری چیزیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ یہ واقعی کلاس ہی پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے؟ تو اس کا پہلا کام تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ کم از کم 220 ڈیز ہیں جو ایک سال کے، وہ ورکنگ ڈیز ہونے چاہیے. ہماری جو آرگنائزیشن ہے ایپسما، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن، اسی وجہ سے پچھلے دنوں ہم کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ نے یہ ڈیسیژن دے دیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں اور کم از کم آپ 220 ڈیز کو یعنی انشور کریں کہ وہ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ صورتحال پھر ایسی بن جاتی ہے کہ اسکول کسی نہ کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں اور اوپر سے تھریٹس آتی ہیں کہ اگر آپ اسکول اوپن کریں گے تو اسکول کو سیل کر دیا جائے گا، اتنا فائن کر دیا جائے گا. میں فی الحال اس حق میں تو نہیں ہوں کہ یہ آن لائن کلاسز کی طرف ہم بہت جلدی چلے جائیں. ہاں، میں ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں، اور وہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آپ کے اسکولز میں اچھی لیبز ہونی چاہیے اور وہاں پہ آپ بچوں کو آئی ٹی سکھائیں، اے آئی سکھائیں، کمپیوٹر سکھائیں، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کام ہے آن لائن کلاسز والا، میرے خیال میں وہ زیادہ اتنا فیزیبل نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے؟ جیسے دیہاتوں میں بچوں کو بہت سارے مسائل حال تو ہوتے ہیں. ایک ہی ہے نا، حال تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. پالیسیز وہ بناتے ہیں نا، پرائیویٹ سیکٹر تو پالیسی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر تو بیچارہ سر پیٹ ہوتا ہے جب بھی یہ چھٹیاں کرتے ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنا بڑا آپ لاس کر رہے ہیں اس کا کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. یعنی نہیں، اس لیکن کا کوئی آپ گورنمنٹ تو چلے ان کی بھی کچھ مجبوریاں، جس طرح اسکولس کی مجبوریاں ہوتی ہیں ایسے گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو وہ یہ چھٹیاں دے دیتے ہیں. اب اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن اسکول اپنے طور پر کیا کر سکتا ہے اگر وہ ورچوئل کلاسز نہیں اسکول رکھتا؟ اپنے دیکھیں، اگر چھٹیاں کرنی ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو نا کہ آپ اپنے اسٹاف کو بلا لیں. اگر آپ کے پاس اسٹاف آئے ہوئے ہیں تو پھر اسٹاف یہ کر سکتا ہے کہ ان کے بیٹھ کے کچھ نوٹس وغیرہ وہ کچھ ایسی چیزیں تیار کر کے دے دے اور وہ پیرنٹس کو بلا کے ان کے ہینڈ اوور کر دی جائیں کہ یہ چیزیں ہیں اور آپ اپنے بچوں کو دے دیں. اور اس حوالے سے ہمارا اسٹاف صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک اسکول میں موجود ہوگا. آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی یعنی آپ کوشش کریں گھر پڑھانے کی، لیکن اس کے جو ریزلٹ ہوں گے وہ 20-30-40% ہی آپ کو ملیں گے. لیکن یہ ہے کہ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے کہ چلے ہم اپنے طور پہ، مثلا ہم نے کووڈ میں ایسے ہی کیا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ نوٹس وغیرہ بنا کے پیرنٹس کو دے دیتے تھے اور پیرنٹس گھر ان کی تیاری کرواتے تھے اور جو سمجھ نہیں آتی تھی وہ ہمیں کال کر دیتے تھے اور ٹیچرز ان کو گائیڈ لائن دے دیتی. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور آپ مجھے بتانے کہ جب آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی، بچوں کو بلایا نہیں جا سکتا، تو پھر وہ کون سے ایسا طریقہ ہے کہ بچوں کو اب ٹیچر ان کے گھر جانے سے تو رہی نا کہ تمام بچوں کے پاس جا کر انہیں پڑھائے. تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے نوٹس وغیرہ تیار کر کے ساری چیزیں ان کو دے دی جائیں اور گھر اگر ایسی کوئی سچویشن بن جائے جیسے زیادہ چھٹیوں کی تو وہ وہاں پہ ان کو اپنے گھر میں تیاری کروائیں. اچھا، اس طرح ٹیچرز پہ بھی بہت زیادہ لوڈ آ جائے گا، تو پھر ٹیچرز اپنی ورک لائف کو اور پرسنل لائف کو پھر کیسے بیلنس کریں؟ کیونکہ وہ پھر اسکول میں آ کے نوٹس بنانا اور پھر بچوں کو فردن فردن گائیڈ کرنا، تو یہ تو ایک الگ قسم کا چیلنج ہے. تو اس چیلنج کے ساتھ پھر ٹیچرز کیسے نپٹیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے پھر ایک اور بھی سجیشن ہے. اس کی سجیشن یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی سلیبس آ رہے ہیں نا، جیسے میں بھی جو سلیبس پڑھا رہا ہوں اس سب کے اوپر ایک QR کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے.
اور وہ کیو آر کوڈ جو اسکین کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے سامنے اس لیکچرز کے حوالے سے ایک پوری ویڈیو آ جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے وہ بچہ جو ہے یعنی ٹیچرز کے پھر تھوڑے سے پیرنٹس کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ وہ بچے کے ساتھ بیٹھیں, اس کو اسکین کر کے دیں, اور وہ جو ویڈیو ہے, وہ جو لیکچر ہے اسی لیسن سے ریلیٹڈ وہ ان کو سمجھا دیں, اور جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ پیرنٹس ان کو ساتھ خود گائیڈ کر دیں, یا جیسے وہ اکیڈمیز ہوتے ہیں یا ٹیوشن کے لیے ہوتے ہیں, کوئی ٹیوٹر موجود ہوتا ہے, اس کے ہینڈ اوور کر دیں, اسے بتا دیں کہ یہ کیو آر کوڈ ہے, اس کو اسکین کریں, اس کے اندر ساری کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. اور ابھی ہم نے اپنے اسکول میں ایسے کیا کہ ہمارے جتنے بھی لیسنز ہیں, جتنی بھی بکس ہیں, سب کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہم اپنی ویڈیوز خود بنا لیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بن جائے تو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ پیرنٹس کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس کے مطابق ان کی تیاری کروانا شروع کر دیں. صحیح. چلیں یہاں پر ہماری آڈینس کی طرف سے ایک سوال ہے, کچھ حد تک اسی گفتگو سے ملتا جلتا ہے, میں آپ کو سنواتی ہوں, آپ کو کائنڈلی اس کو سن کے اس کا پھر جواب دیجیے. السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں شوکت علی ساری پبلک اسکول کا پرنسپل. میرے لیے پرابلم جو یہاں آتا ہے دیہات میں وہ یہ کہ بچے جو میرے پاس ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں بہت ہی کمزور بچے آتے ہیں. اب ہم یہاں پر ٹیسٹ لے رہے ہیں لیکن بچے زیادہ تر اکثریت جو ہیں 10 بچے اگر آتے ہیں ان میں سے ایک یا دو ہمارے ٹیسٹ کے معیار کے حساب سے مثلاً کرتے ہیں, لیکن ہم اگر ان کو ایڈمیشن نہ دے دیں تو ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی ریکویسٹ ہے دیہات میں پھر اگر ٹیوشن سینٹر کا نہیں ہونا, ایجوکیشن جو ہے کے حوالے سے مشکلات ہیں, اس وجہ سے ہم مجبوراً یہ ایڈمیشن دے رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ سسٹم کی اسٹرینتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ کلاس روم لیول پر یہ بچے ہمارے لیے بعد میں کافی چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. اس حوالے سے کوئی رائے حل اگر ہو تو. جی سر. کائنڈلی ذرا ان کی کوشچن کو ریپیٹ کر دیجیے گا جی کیونکہ میرے پاس ان کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی. آپ ذرا دوبارہ سے جی, ذرا ان بولیں. کا کہنا یہ ہے کہ میرا جو اسکول ہے وہ دیہات میں ہے, اور دیہات میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, اور لیکن ہمیں ان کے پڑھائی میں کمزور ہونے کے باوجود بھی ان کو ایڈمیشن دینا پڑتا ہے کیونکہ دیہات کا کچھ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے, لیکن پھر اس میں وہ اسٹرگل بہت کرنی پڑتی ہے. تو اس سچویشن سے پھر کیسے نپٹا جائے؟ جی, یہ ان کا بالکل زبردست کوشچن ہے, اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ بعض جو مثلا شہروں میں اسکولز ہوتے ہیں وہ تو اس کا پراپر ٹیسٹ لیتے ہیں, میرٹ پہ بچوں کو ایڈمیشن کرتے ہیں, لیکن دیہاتوں میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بچہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ایڈمیشن کرنا ہی ہوتا ہے, وہ چاہے اچھا ہے, کمزور ہے, جیسا بھی ہے, وہ آپ اس کا ایڈمیشن کر لیتے ہیں. آپ کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر آپ ایڈمیشن نہیں کریں گے تو آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں آئیں گے کہ آپ ٹیچرس کی سیلریز اور باقی بلڈنگ کے کرائے وغیرہ یہ کچھ جو پے کرنے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے. مثلا ہم نے کیا کیے ہوئے ہے کہ اپنے اسکول کی میں آپ کو ایگزامپل دوں اگر اس سے ان کو کوئی آئیڈیا ہو جائے. جو بھی ایسے بچے آتے ہیں ہمارے پاس, جو کمزور بچے آتے ہیں, عموماً زیادہ تر کمزور بچے ہی آتے ہیں, جو خصوصاً مثلا پبلک اسکول سے جو آ جاتے ہیں یا کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی تیاری اچھی نہیں ہوتی, بیس اچھی نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک ماہ کے لیے یعنی ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی, یعنی بس بچہ 3 کلاس میں آیا ہے اور ہمیں محسوس ہوا کہ یہ 3 کے لیول کا نہیں ہے, یہ تو کلاس 1 کے لیول کا ہے یا پریپ کلاس کے لیول کا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے اس بچے کی ہم ان کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ابھی بکس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم 1 مہینہ اس کی بیس بناتے ہیں, زیرو سے آپ سمجھے کہ اسٹارٹ کرتے ہیں. یعنی اس کی ABC ٹھیک کیا, اس کے 1 2 3 الف بے پہ یہ جو جتنا بھی ہے اس کی بیسکس جو ہیں وہ درست کرتے ہیں, اور 1 مہینے کے اندر اندر اس کی انگلش کی, اردو کی, ریڈنگ, ٹیبل, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد اب وہ بچہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب اس کی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کلاس 2 میں بٹھائیں گے یا کلاس 3 میں بٹھائیں گے. عموماً یہی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر وہ باہر سے آیا اور وہ بہت ہی ویک ہے تو ہم اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اس کا چونکہ ایج کا بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو ہم اسے کلاس 2 میں ایڈ کر لیتے ہیں, ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ صرف ان کو کلاس میں بٹھا دیں گے اور آپ اس کی بیس نہیں بنائیں گے, اس کی جو کمزوری ہے وہ دور نہیں کریں گے, تو وہ کبھی بھی بچہ سروائیو نہیں کر سکے گا, وہ ہمیشہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو اس کے لیے اسکولس کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنا پڑے گا, اور ان کو اس بچے کو ٹائم دے کے سب سے پہلے اس کی بیس سیٹ کر دیں, اور اس کے بعد پھر جو مناسب اس کے لیول کی کلاس بنتی ہے اس میں اس کا ایڈمیشن کر دیں. جی صحیح. اچھا, نئے اسکول میں آ کے یا نئے سیشن کے آغاز میں زیادہ تر بچے اس لیے بھی ایک
پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ نئی کلاس میں جائیں گے، وہاں نئے بچے ہوں گے، کیونکہ بعض اسکولوں میں بچوں کو شفل کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ اگلی کلاسز میں جاتے ہیں تو ان کے فرینڈس کے آپ کہیں کہ اس کے بانڈ کو توڑنے کے لیے، تاکہ وہ ڈسپلن پرابلم نہ کریٹ کریں، ان کو توڑنے کے لیے بچوں کو مختلف سیکشنز میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ ایک تو شاید یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، اور پھر ان کی جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی جو سائیکولوجیکلی ان کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ واقعی اس سے پریشان ہو کے اسکول نہ آنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، خصوصاً یہ نئے سال میں جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو چھوٹی کلاسز ہیں جس میں مثلا جیسے پلے گروپ ہے، نرسری ہے، پریپ ہے، اس میں زیادہ اور سب سے زیادہ پلے گروپ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے فرسٹ ٹائم اپنے گھر سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نئے ماحول میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا، یعنی آپ یہ کہیں کہ وہ فوری طور پہ ایڈجسٹ کر دیں گے، یہ اتنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ اپنی کلاس روم کا بنانا چاہیے کہ جو کلاس خصوصاً پلے گروپ میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف ایجوکیشنل ٹائز، باقی بالز، یہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی کلاس کا ایک دفعہ وہ اندر داخل ہیں تو وہ انہیں سمجھ آئے کہ میں کسی ایسی جگہ میں، یعنی یہ نہ ہو کہ میں یہاں پہ پڑھنے آیا ہوں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کیسا خوبصورت ایک کمرہ ہے اور کتنی اس کے اندر کھلونے پڑے ہوئے ہیں اور میں کھیلوں گا اور یہ کروں گا۔ اور کم از کم 1-1.5 ہفتہ یہ پلے گروپ کے بچوں کو، نام ہی اس کا جو پلے گروپ ہے، تو آپ نے چونکہ گیم میں ان کو سکھانا ہوتا ہے، تو ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے بالکل ان کو بکس کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے کہ ان کو سب سے پہلے ٹیچر کو چاہیے کہ بچے اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں، وہ اس کے ساتھ گیم کریں، ان کو جھولے دیں، ان کو سٹوری سنائیں، ان کو کارٹون دکھائیں، یعنی وہ ایسا فیل کریں کہ ہمارے لیے گھر سے بہتر جو ماحول ہے وہ اس جگہ کا ہے۔ اور وہ جب بچے مانوس ہو جائیں گے، ساری زندگی بیچاروں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو ساری زندگی پڑھائی میں گزرے گی، تو سب سے پہلے ٹیچرز کو جو کرنا چاہیے کہ وہ تمام بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اٹیچ کریں، اور ایک دفعہ بچہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، آپ یقین کریں کہ وہ پیرنٹس کی اتنی بات نہیں مانتا جتنے وہ اپنے ٹیچرز کی مانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کلاس سے جب دوسرے کلاس میں جاتے ہیں بچے، ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر پہلے پڑھا رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کی کیمسٹری میچ کر گئی ہوتی ہے اور وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں، جب نئی ٹیچر آتی ہے تو اس کے لیے ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس ٹیچر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ ایک ہفتہ ان کے ساتھ اپنی ایک دوستی بنائے، ان کے ساتھ گپ شپ کرے، ان کو زیادہ پڑھائی کی طرف نہ لے جائیں، پڑھنا تو انہوں نے ہے ہی ہے، اور 3-4 دن کے بعد جب دوستی ہو جائے اس کے بعد وہ پراپر طریقے سے ان کی کلاسیں لینا شروع کریں گے تو اس کی جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ بہت اچھی آئے گی۔ صحیح۔ اچھا، جی ایک اور بھی جنرل آبزرویشن ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑی کلاس میں جاتا ہے تو اس کا جو سیلیبس ہے یا جو سبجیکٹس ہیں، نمبر آف سبجیکٹس وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہسٹری بھی ایڈ ہو گئی، جغرافی ایڈ ہو گئی، کوئی آرٹ ایڈ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے بچوں کے جو بستے ہیں وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو شاید ایک جنرل آبزرویشن یہ بھی ہے کہ بچے کا بستہ بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اسے اٹھا کے تھک جاتا ہے، تو اس لیے وہ اسکول جانا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک ریزن ہے اور بہت بڑی ریزن ہے۔ اصل میں ہمارے پاس بستے بہت بھاری ہو گئے ہیں، لیکن شاید تعلیم اس لیول کی نہیں رہی۔ میں اگر اپنی بات کروں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے پاس ایک تختی ہوتی تھی، ایک سلیٹ ہوتی تھی اور 1-2 بکس ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جو پڑھائی تھی وہ آج کے دور سے بہت بہتر تھی۔ تھوڑی کتابیں تھیں لیکن اچھا تھا۔ اب کتابیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور سبجیکٹس بھی ہم نے بہت زیادہ ایڈ کر دی ہیں، لیکن وہ کوالٹی شاید وہ نہیں رہی۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا اپنے سسٹم کو چینج بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے، یعنی جو ہمیں پروڈکٹ مل رہی ہے وہ کیسی مل رہی ہے۔ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں اور پیرنٹس سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ طوطے بنا رہا ہے۔ جتنا کوئی اچھا طوطا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو اچھا رٹا لگا لیتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس ہے، اور دوسرا اسٹوڈنٹ جس کے اندر صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، جس کی سکلز بہت اچھی ہے لیکن شاید رٹے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ذہن ہے، ڈل ہے، فیل ہے، ہم تو اسے کسی لیول کا سمجھتے نہیں ہیں۔ ایجوکیشن کا اصل مقصد تو یہ ہے، ایجوکیشن از ناٹ انفارمیشن بٹ فارمیشن، یعنی بنانے کا، انسان سازی کا، کردار سازی کا نام ایجوکیشن ہے، لیکن ہم نے
तोते बनाने का नाम एजुकेशन रख दिया है। तो अगर अभी भी हम इसको चेंज कर दें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे आ जाएं और बच्चों को स्किल्स सिखाना शुरू कर दें और साथ साथ लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाए। बस अब हम जहाँ पे इंग्लिश और उर्दू पढ़ाते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो उनकी ग्रामर और जे और वो सारी चीज़ें ठीक है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन पहले उससे लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान में होता ही है कि हमने यानी 14 साल पढ़ा हुआ है, ये 16 साल का किए हुआ है, मास्टर किए हुए है और लैंग्वेज इंग्लिश 16 साल से पढ़े हैं, लेकिन 2 सेंटेंसेस बोलने पड़े तो हमसे वो नहीं बोलने जाते। तो लैंग्वेज इसका नाम तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए कि अपने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे आएंगे, बच्चों की स्किल्स की तरफ आएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आएंगे, तो आप यकीन करें हर बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, आपके बैग का वजन भी कम हो जाएगा और आपकी आउटपुट भी जो है वो क्लासिक हो जाएगी और आपको ऐसी आउटपुट मिलेगी कि बच्चे संडे वाले दिन कहेंगे कि ये घर पे हम क्यों बैठे हुए हैं, शायद संडे को भी स्कूल खुलता, क्योंकि वहाँ पे उनको मज़ा आ रहा होगा। और शोमी किस्मत कि आजकल बच्चे वाकई बोर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा वो इंतहाई बोरिंग है। जी सही। चलिए अभी हम गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाते हैं और यहाँ पर जहाँ हमने बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र किया है वहाँ हमने कुछ सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सम अप करते हुए आप इसको ग्रेड करें कि सारे सॉल्यूशंस को अगर हम वन बाय वन ग्रेड करें कि किस तरह क्या चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट को सबसे पहले करनी चाहिए और उसके बाद यानी ग्रेजुअली अगर वो कोई इकदामात करना चाहते हैं तो वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें अगर कोई स्कूल भी कर ले तो कभी नाकाम नहीं होगा। सबसे पहले बहुत अच्छी प्लानिंग, अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, मोटिवेटेड स्टाफ, यानी स्टाफ ऐसा ना हो कि बस वो रवायती सा स्टाफ हो, आए क्लास लेक्चर ले और वो जा रहा है ये जा रहा है। आपने मोटिवेटेड स्टाफ ऐसा बनाना है कि उन्हें ये एहसास हो कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने पे बैक करना है अपने माशरे में। और जैसे कहा जाता है कि ये जो टीचर्स होते हैं ये पैगम्बराना काम कर रहे हैं, पैगम्बरों वाला काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने स्टाफ को ये समझा दें कि एक तो रिवार्ड वक्ती तौर पे कुछ रुपयों की शक्ल में आपको स्कूल की तरफ से मिल रहा है, ये रिवार्ड इंतहाई कम है। असल रिवार्ड आपको जो मिलना है वो खुदा की तरफ से मिलना है। और अगर आप किसी जनरेशन को बना देंगे, एक बच्चे को आप उसका कैरियर बना देंगे, वो आपके लिए एक ऐसा सदका जारिया बनेगा कि इस ज़माने में भी, इस दौर में भी, इस दुनिया में भी वो काम आएगा और आखिरत में तो यकीनन खुदा का चूँकि वादा है कि अगर आप खैर नास में यनफ़ुन्नास, खुदा ये जनाब सल्लल्लाहु की हदीस है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंसान साज़ी कर रहे हो, किरदार साज़ी कर रहे हो, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा खुदा की तरफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो टीचर्स को मोटिवेटेड होना चाहिए, उनकी नज़र में ये होना चाहिए कि वाक़ईन हम एक इबादत कर रहे हैं, ये सिर्फ सैलरी के लिए नहीं कर रहे। और जब भी टीचर सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे वही प्रॉब्लम आएंगे कि थोड़ी बहुत सैलरी कमी बेशी से वो रोज़ आपको कंप्लेंट कर रहे होंगे कि सर मैं नहीं जॉब कर रही, मुझे आपने 500 रुपये कम दे दिए, 500 रुपये ज़्यादा दे रही है और मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। लेकिन अगर उसकी नज़र में ये होगा कि मैंने खुदा को राज़ी करने के लिए ये सारा काम कर रही हूँ, तो वो हमेशा इसको एक साइड पर रख देगी कि पैसे थोड़े मिल रहे हैं ज़्यादा, वो उसमें सेटिस्फाइड होगी कि खुदा उससे खुश हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि पेरेंट्स का ट्रस्ट, अगर आपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ले लिया और पेरेंट्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने पहले कहा, अच्छी प्लानिंग, मोटिवेटेड स्टाफ और तीसरा आपके पेरेंट्स का जो है ट्रस्ट है। अगर ये आपने गेन कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि आपका जो स्कूल है वो इस दौर का एक कामयाब स्कूल होगा और खुदा इंशाल्लाह आपकी इसमें मदद करेगा। जी जी, बहुत अच्छा। आज की इस गुफ्तगू से उम्मीद है कि हम सब ने बहुत सीखा है। मैंने तो बहुत सीखा है, उम्मीद है आपने भी बहुत सीखा होगा और ये जो लर्निंग का सिलसिला है तो कभी ख़त्म नहीं होता। और हमारे गेस्ट सैयद मुसर्रत हुसैन काज़मी साहब ने हमें बहुत सही अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि हम सब इससे बहुत सा फ़ायदा उठाएँगे। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपका इतनी बहुत अच्छी बहुत बातें शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे सवालात किए
जिस की वजह से जो मेरे अंदर कुछ चीज़ें थी जो मैं बात करना चाहता था, आप यकीन करें कि अगर वो आपके सवालात ना होते जिस अंदाज में आपने पूछे हैं तो शायद वो बाहर ना आ सकती। मैं आपका और आपके इदारे का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने तमाम दोस्तों से जो स्कूल ओनर्स हैं, स्कूल हेड्स हैं, उनके साथ बात करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बंडल ऑफ थैंक्स। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, जब आप इसको यूट्यूब पर देखेंगे, तो कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट आपकी हर सवाल का जवाब दें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ये सारी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि तालीम और तरबियत का सिलसिला, लर्निंग का सिलसिला ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, चाहे आप किसी भी उम्र में हों, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों और ना ही इसको रुकना चाहिए। तो आइए हम और आप मिल के इस कोशिश को जारी रखें और हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पे करते हैं जो आज मैंने इस सारी गुफ्तगू से सीखा, वो 3 चीज़ें हैं। और सिर्फ़ शोबा तालीम से ही ताल्लुक़ नहीं बल्कि किसी भी शोबे में अगर हमें कोई भी चैलेंजेस हैं तो हम ये 3 बातें करके उन सारे चैलेंजेस से निपट सकते हैं और वो 3 बातें हैं अल्लाह पर तवक्कुल, अच्छी प्लानिंग और दूसरों को रिस्पेक्ट देना। और इस अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।